السلام علیکم۔ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ تمام سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جب کسی سے ریلیشن میں ہوتے ہیں، دوست ہو، بھائی ہو، کوئی لڑکی ہو جو آپ کو پسند ہوتی ہے، جب آپ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بات جب آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تمہاری قسم، اس کی قسم، قرآن کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم۔ تو یہ سب کچھ اگر ہم کرتے ہیں تو مطلب شرک، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے غیر اللہ کی قسم کھائی، مطلب اللہ کے سوا کسی اور چیز کی یا کسی شخص کی قسم کھائی، تو اس نے مطلب شرک کیا۔ تو آپ خود سوچیں کہ آپ نے کتنی بار لوگوں کی قسم کھائی، چیزوں کی قسم کھائی۔ تو یہ سب کچھ غلط ہے۔ آپ کبھی قسم کھاتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ کی قسم۔ پتہ ہے یہ خواجہ سرا ہوتے ہیں نا، شیمیلز، یار یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، انہیں بھی پیار سے بلاؤ، ان کا بھی دل ہوتا ہے، انہیں گالیاں مت دو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ پتہ ہے ان کی دعائیں ماں کی طرح ہوتی ہے، وہ جب کسی دعائیں دیتے ہیں نا تو ان کی لگ جاتی ہے، بد دعا زیادہ نہیں لگتی۔ اب ماں کو دیکھو اپنی، ہر وقت تمہیں گالیاں دے گی، ہر وقت دے گی، لیکن بہت کم بد دعا دیتی ہے، کبھی دیتی ہے تو ضرور لگتی ہے۔ یہ ان کی بھی منہ پہ ہر وقت گالی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا دل ٹوٹتا ہے یار، کبھی دیتی ہے نا تو لگ جاتی ہے۔ اور ان کے سجدے ہماری طرح نہیں ہوتے، ان کی نمازیں ہماری طرح نہیں ہوتی، سجدے بہت لمبے ہوتے ہیں، یہ ہر وقت اللہ سے کنیکٹ رہتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ ان کو بہت پسند کرتا ہے، کبھی بھولنا مت، انہیں ہمیشہ ان کے نام سے پکارو جو انہوں نے خود رکھا ہوتا ہے۔ یہ کبھی خدڑا، یہ وہ ایسے ورز مت پکارو یار، دل ہوتا ہے ان کا، دل میں اللہ بستا ہے، ان کی بھی عزت کرو۔ پتہ ہے زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو پرائے کو اپنا اور اپنے کو پرایا بنا دیتی ہے۔ ہمارے درمیان میں سے ایسے بہت زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے برانڈڈ کپڑے پہنے ہوتے ہیں، برانڈڈ شوز، سب کچھ ان کا برانڈڈ ہوتا ہے، لیکن سوائے ان کی سوچ کے، ان کی زبان کے، کبھی وہ جو بولتے ہیں نا جیسے منہ سے زہر اگل رہے ہیں، جیسے وہ لوگ صبح شام ناشتے میں ہر وقت زہر کھاتے ہیں۔ اور انہی کے درمیان میں شوگر کی پیشنٹ ہے جنہوں نے جب سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، جیسے تب سے میٹھا بولنا ہی چھوڑ دیا۔ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کبھی مطالعہ نہیں کیا؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کا کفارہ ہے لیکن کسی کے دل توڑنے کا نہیں؟ کہ ان کو پتہ نہیں کہ کسی کا دل توڑنا کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ دلوں میں اللہ بستا ہے؟ اور یار مطلب حد ہے کہ یہ لوگ اپنی 32 دانتوں کے ساتھ ایک زبان کو سنبھال نہیں سکتے، اور ان کی زبان کو دیکھ کر، ان کے رویے کو دیکھ کر نا ہمارے دل سے ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر یہ گونگے پیدا ہوتے۔ میں کبھی بھی کسی لڑکی پر لائن نہیں مارتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میرے پاس نمبرز نہیں، کوئی ایکسس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یار مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کسی بیٹی کی زندگی کے ساتھ کھیلوں، ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کروں، انہیں جھوٹے سہانے خواب دکھاؤں، اور وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی شہزادی ہے، اور میں بھی ایک شہزادی کا بھائی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ آج میں جیسا کروں گا نا کل ویسا ہی بنوں گا، یہ مکافات عمل ہے، یہ اللہ کا قانون ہے جو کبھی بدلے گا نہیں۔ اور پتہ ہے میں نے 6-7 گیمز ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں۔ میں جب بھی فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹک ٹاک سے بور ہو جاتا ہوں نا، وائی فائی نہیں ہوتا، ڈیٹا نہیں ہوتا، تو گیمز کھیل لیتا ہوں۔ کبھی بھی کسی کی بیٹی کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلتا۔ آپ سے بھی کہتا ہوں کہ کبھی آف لائن، آن لائن، پب جی یا کوئی بھی گیم کھیل لو، لیکن کبھی بھی کسی بیٹی کی زندگی کے ساتھ مت کھیلنا۔ پتہ ہے جب اللہ پاک اپنے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے نا تو اس سے ماں باپ نہیں چھینتا، اس سے رزق نہیں چھینتا، اس سے بھائی بہن نہیں چھینتا، بلکہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، یا پھر اسے ایسے شخص کی محبت میں ڈال دیتا ہے جو اسے ہر وقت رلاتا رہتا ہے، اس کی زندگی تباہ کر رکھتا ہے، یا پھر اسے ایسے گناہوں میں ڈال دیتا ہے نا جہاں سے اس کا نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے، اور وہ انہی گناہوں میں مر جاتا ہے۔ ٹک ٹاک والے مثال ہیں آپ کے سامنے کہ انہوں نے ناچ گانے والے ویڈیو بنائے، اب ان کے ہمیشہ چلتے رہیں گے، ہر جگہ پر پھیل گئے ہیں، یہ چاہ کر بھی ڈیلیٹ نہیں کر پائیں گے۔ اور کبھی آپ کو لگے نا کہ کیا آپ کا مقام اللہ کے یہاں بلند ہے، تو دیکھو کہ اللہ نے آپ کو کن کاموں میں لگا رکھا ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا بچہ کسی ایسی چیز کے لیے ضد کرے جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، تو بھلے ہی وہ کتنا روئے، بھلے ہی وہ کتنا پیٹے، لیکن ماں باپ وہ چیز اسے کبھی بھی لے کر نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بچے کے لیے وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کو کوئی شخص اچھا لگتا ہے، آپ اس کے لیے روتے ہیں، اپنی نبض کاٹتے ہیں، سجدوں میں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی وہ تمہیں کبھی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، تمہاری زندگی کے لیے خطرناک ہوتا ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے مطلب بہترین رکھا ہوتا ہے۔ اور بے شک اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور یہ بات تم کب سمجھو گے؟ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج صبر کرو۔ میں مانتا ہوں کہ درد ہوتا ہے کسی کے چھوڑ جانے پر، کہتے ہیں نا کہ جنت میں جانے کے لیے مرنا تو پڑتا ہے، تو کچھ اچھا پانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر کر لو، اور صورتوں پہ نہیں سیرتوں پہ مرا کرو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، تو ہر چمکتا ہوا چہرہ وفادار بھی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ मैयत को उसकी कब्र में नोहा के जाने पर अजाब दिया जाता है। नोहा मतलब कि किसी की अच्छाई याद करके चीख चीख कर रोना, चिल्लाना, अपने सर को पीटना। अब आंसू का आना तो फितरी अमल होता है, लेकिन किसी के लिए चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रोया नहीं जाता, पीटा नहीं जाता। इससे मैयत को उसकी कब्र में अजाब दिया जाता है। इस्लाम में हम भाई भाई हैं, लेकिन भाई बहन नहीं। अब हम हर किसी को अपनी बहन तो नहीं बना सकते, लेकिन हर किसी को इज्जत तो दे सकते हैं। अब इज्जत देने का ये मतलब नहीं कि आप उन्हें बहन बोलकर उनके करीब जाएं, उनके साथ गप्पे लगाएं, उनके साथ दोस्तियां लगाएं। ये तो इस्लाम में हराम है ना। इज्जत देने का ये मतलब है कि आप उनकी तरफ निगाह उठाकर भी ना देखें। हाँ, कभी मुश्किलात में होती है तो बेशक आप उनकी मदद करें, यही इज्जत होती है। पता है, कुछ लोग बहन कहकर भी बहुत कुछ कर जाते हैं, कुछ लोग कुछ ना कहकर भी बहुत इज्जत दे जाते हैं। देखो, अगर अल्लाह ने आपको ज़बान दी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की चुगलखोरी करें, उन्हें गालियाँ दें। अगर अल्लाह ने आपको हाथ दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ दें। अगर अल्लाह ने आपको अच्छी वॉइस दी है, आवाज़ दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गाने गाएं। हर चीज़ को आप पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। आपको अल्लाह ने अच्छी वॉइस दी तो आप नात गाएं, हाँ, कुरान पाक की तिलावत करें। आप इस तरह भी फेमस हो सकते हैं। लेकिन मतलब हद है यार, ये लोग गाना गाते, इनका गाना फेमस हो जाता है ना, तो क्या कहते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक हराम चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कल को अल्लाह ना करे आप किसी से ज़िना करके ये कहेंगे कि शुक्र अल्लाह का मैंने किया, और इनके गाने की कोई लिपसिंग करता है ना, तो सबको बताते हैं कि ये मेरा गाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों के गुनाह माफ़ कर देगा, सिवाय उन लोगों के जो लोगों को फ़ख्र से बताते हों कि ये हमने गुनाह किया है। हज़ारों सालों से हज़ारों लोग जिस वायरस से मरते हुए आ रहे हैं ना, वो है भूख। और आज तक इस वायरस के बारे में किसी ने भी बात नहीं की। ये वायरस कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। और ये वायरस कभी भी अमीरों को नहीं लगता, ये हमेशा गरीबों पर वार करता है। यार, अब सिचुएशन ऐसी चल रही है कि हर बंदा घर में बैठा हुआ है। तो वो मजदूर जिनका गुजारा होता था बाहर जाके मजदूरी करके, आज वो घर पे बैठे हुए, उनका चूल्हा भी नहीं जल रहा। तो यार, अगर आप ऐसे मजदूर को जानते हो, देखते हो ना, थोड़ी सी मदद कर लिया करो। अब आपके थोड़े से पैसों से, थोड़ी सी मदद से वो अमीर नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाँ, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी और उनकी उम्मीदें फिर से जाग जाएंगी। और ये आपका सदका होगा, और सदका मुसीबतों को टाल देता है। और सदका ये नहीं कि आपके जेब में 20,000 आप किसी को 10 रुपए दे रहे हैं, बची हुई रोटी तो कुत्ते को भी फेंक देते हैं ना। असल सदका वो होता है कि जो पैसे आप जेब से निकाल रहे हैं ना, उनकी आपको भी उतनी ही ज़रूरत होगी। लोग कहते हैं कि मोहब्बत में सब जायज़ है, गलत कहते हैं। मोहब्बत में सिर्फ पाकीज़गी जायज़ है। देखिए, अगर आप किसी शख्स को मांगते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी की चाहत करते हैं, तो गलत नहीं है, लेकिन शर्त है कि निकाह के लिए। आप रातों को उठ कर रो कर किसी शख्स को मांगते हैं अल्लाह से, तो आप हराम काम नहीं कर रहे, आप हलाल कर रहे हैं। लेकिन शर्त है कि आप निकाह के लिए मांगिए उस शख्स को। जहाँ तक मोहब्बत की बात है, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे। आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे जल्दी बता दें, ताकि वो धोखे में ना रहे। और मोहब्बत तो खुद खुदा ने की अपने सच्चे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम गलत तब कर बैठते हैं जब हम गलत और सही की पहचान ही भूल जाते हैं। शरीयत का हुक्म है कि बीवी के पास कितना ही असासा क्यों ना हो, कितनी ही मालो दौलत क्यों ना हो, लेकिन शौहर को चाहिए कि वो तमाम अखराजात को पूरा करे। अगर शौहर करता है तो बीवी फरमाबरदार रहती है, अगर बीवी करती है तो वो जल्द ही बदगुमान हो जाती है। रिश्तों को बचाने के लिए छोटी छोटी बातों को सहना पड़ता है, छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करना और नज़रअंदाज करना पड़ता है। जहाँ तक मियाँ और बीवी की बात है, तो इनके अंदर मोहब्बत, एहसास और एतबार होना चाहिए। अगर ये ना हो तो ये रिश्ता ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाता। अस्सलाम वालेकुम। ये सिचुएशन आई है तो काफ़ी लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम क्यों नहीं एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं, हम क्यों कोरोना वायरस से डर रहे हैं मुसलमान होते हुए भी, और मस्जिदें क्यों खाली हैं। यार, सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप मस्जिद नहीं जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आप पूरी कौम, पूरे मुल्क को बचा रहे हैं। गले नहीं मिल रहे मतलब पूरी कौम, पूरे मुल्क को बचा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नोकदार चीज़ को बाहर की तरफ नहीं करो कि किसी मुसलमान को अल्लाह न कर लग जाए, अपनी तरफ करो। और देखो यार, इस्लाम नरमी इख्तियार करता है, हमें ये बात समझनी चाहिए। सिचुएशन ही ऐसी है। लाइक अगर आपको एग्जाम्पल दो छोटी सी, कि अगर कोई औरत रोज़े में होती है ना, उसका शौहर सख्त होता है, तो वो रोज़े की हालत में भी सालन को थोड़ा चख सकती है। अगर उसकी तबीयत सही नहीं तो रोज़ा छोड़ दे, बाद में रखे, बाद में नहीं रह सकती तो किसी भूखे को खिला दे। इस्लाम नरमी करता है, इस बात को समझे। और कोरोना वायरस से ना हम डर रहे हैं ना कभी डरेंगे, हम हमेशा अल्लाह से डरते हैं। कोरोना वायरस से डरते तो कोरोना वायरस के आने के बाद हम क्यों जिक्र अज़कार करते हैं, क्यों अपने गुनाहों को तर्क करते हैं। सो इस बात को समझे, आप भी एहतियात करें। अगर आप लोगों के सामने अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, जिक्र करते हैं, नमाजें लंबी कर देते हैं, तो अल्लाह की कसम आपको कभी भी सुकून नहीं आएगा।
اللہ کے ہاں یہ ایسی عبادتیں دکھاوے والی قبول نہیں ہویا کرتی. آپ دل سے کیجئے. قدرت کا قانون ہے نا کہ اگر آپ پانی کے گھونٹ کو منہ میں رکھیں گے تو آپ کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی جب تک آپ اسے اندر نہ لے جائیں. تو ذکر و اذکار نماز دل سے کیجئے, خاموشی سے کیجئے, انشاءاللہ آپ کو سکون ضرور آئے گا اور یہ آپ کی عبادتیں اور یہ آپ کے ذکر و اذکار اللہ کے یہاں قبول بھی ہو جائیں گے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 1 مہینہ پہلے آپ کا فیوریٹ سانگ کون سا تھا اور اب کون سا ہے, تو بے شک آپ کا جواب مختلف ہوگا. پتہ ہے آپ کسی بھی سانگ کو جتنی بار زیادہ سنتے جائیں گے آپ اس گانے سے اتنا زیادہ بیزار ہوتے جائیں گے. لیکن اللہ کی قسم آپ قرآن پاک کو جتنا زیادہ سنتے جائیں گے, جتنا زیادہ سمجھتے جائیں گے نا اور پڑھتے جائیں گے تو اتنا زیادہ آپ کو سکون آتا جائے گا. اور اگر آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوتا, آپ سیڈ سانگ سنتے ہیں تو آپ سیڈ ہو جائیں گے. اگر آپ سیڈ ہوتے ہیں, غمگین ہوتے ہیں, اوپر سے سیڈ سانگ سنتے ہیں تو آپ اور بھی زیادہ غمگین ہو جائیں گے. لیکن اللہ کی قسم آپ ایسی سچویشن میں, غمگین حالت میں آپ اللہ پاک کا ذکر کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں نا تو آپ کا غم سکون میں تبدیل ہو جائے گا یا خوشی میں تبدیل ہو جائے گا. الحمدللہ میں جو بھی دعا مانگتا ہوں اللہ کی قسم میری قبول ہوئی. کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ میری قبول نہیں ہوئی اور آج میں جب اللہ کو سجدہ کرتا ہوں نا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ وہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. اور اللہ اگر میری دعائیں قبول کرتا ہے اس کی وجہ بتاؤں کہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیے ہیں. اگر آپ کسی گناہ کی طرف جا رہے ہیں, اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نہیں کروں گا تاکہ تو راضی ہو جائے مجھ سے, تو یقین کریں آپ کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے. آپ جو بھی مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. ابھی آپ کسی چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, آپ کو نہیں مل رہی, مجھے پتہ ہے آپ روئیں گے, مایوس ہو جائیں گے, لیکن مایوس مت ہو جائیں. دیکھا ایک نہ ایک دن قبول ہو جائے گی یا پھر آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ کیوں میں نے اس چیز کے لیے دعائیں مانگی. بس آپ صبر کریں, برداشت کریں, آپ کوشش کریں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اپنے ہاتھ پاؤں ماریں, نہ ملے نا تو صبر کریں, دیکھنا آپ کے حق میں بہترین ہو جائے گا. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک بھی جاندار کو زمین پر زندہ نہ چھوڑے, لیکن انہیں وقت مقررہ تک مہلت دیا جاتا ہے اور جب وہ وقت آ جاتا ہے نا تو ایک گھڑی نہ آگے رہ سکتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتا ہے. سو ہمارے اور آپ کے پاس آج وقت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے, آپ اسے انجوائے کر رہے ہیں؟ زندگی ہر روز, ہر بار, ہر لمحہ مل رہی ہے. پتہ ہے موت صرف ایک بار ملتی ہے اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا تو کسی سے معافی مانگنا, اپنی گندی ویڈیوز ڈیلیٹ کرنا یہ تو دور کی بات ہے, آپ کے پاس کلمہ پڑھنے تک کا بھی وقت نہیں ہوتا. اور ویسے بھی کلمہ وہی پڑھتا ہے جس نے اپنی زندگی کلمے کے مطابق گزاری ہو. سو سنبھل جاؤ, آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو کیونکہ ورنہ آخرت میں تمہیں جلنا پڑے گا. کرونا وائرس سے اگر میں کہوں تو ایک بہانہ ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئیں, تاکہ ہم اللہ کی شان کو سمجھیں. پتہ ہے وہ اللہ ہے, اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا. چھوٹی سی سزا آئی ہے ہم پر, مشکلات آئی ہے ہم پر, ایک آزمائش آئی ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں یار, اللہ کی شان کو سمجھیں. وہ لوگ جو بھٹک گئے ہیں, اور سن لو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. تو بھائی کرونا وائرس بڑھتا ہوا جا رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو بعد میں دیر ہو جائے. اب بھی وقت ہے, اللہ کی شان تمہارے توبہ کے انتظار کرتی ہے. السلام علیکم. ایک فرانسیسی ڈاکٹر نے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا, بہت سیریس تھا, تو اس نے اپنی آخری خواہش ظاہر کر دی. خواہش کون سی تھی؟ وہ یہ تھی کہ میں اپنی بیوی بچوں سے ملنا چاہتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ اسے سمجھایا کہ آپ نہیں مل سکتے کیونکہ سچویشن بہت حساس ہے, کیونکہ یہ وائرس آپ کے بچوں میں بھی منتقل ہو سکتا ہے. لیکن وہ نہیں مانا, سسکتی وہ رو پڑا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان پر ترس آ گیا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, آپ کو پروٹیکٹ کر کے آپ کی فیملی کو بلا لیتے ہیں. وہ مان گئے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو فیملی والوں کو جب کال کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے اپنے والد کے ساتھ نہیں ملنا کسی بھی صورت میں. ہم نے انہیں سمجھایا کہ ہم نے آپ کے والد کو پروٹیکٹ کیا, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کر دیا. تو آپ خود سوچیں یار, وہاں کے لوگ ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں, ہم سے زیادہ صفائی ستھرائی کے خیال رکھنے والے ہیں, لیکن کرونا وائرس نے ان کو بھی نہیں بخشا. ہمارے پاس کیا ہے, نہ لوگ زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں اور نہ ہی لوگ صفائی ستھرائی کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. تو سچویشن کا آپ خود سوچ سکتے ہیں.